جی میں اس لانگ مارچ کا ایک حصہ ہوں. میں اپنے لاپتہ کزن ظہیر احمد کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں. ظہیر احمد بلوچ کو 13 اپریل 2015 کو ہب چوکی سے بس میں سفر کے دوران اٹھایا گیا تھا. ظہیر احمد کو 9 سال ہو گئے ہیں جو لاپتہ ہے. اس لانگ مارچ میں ظہیر احمد کی بیٹی اور بیٹا بھی ہمارے ساتھ شامل تھے شال تک، لیکن بدقسمتی سے شال میں جب ہم واپسی پہ ہم نے بولا کل صبح اسلام آباد کی طرف روانہ ہوں گے تو ظہیر احمد کا بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. تو جو اس کی بیٹی اور بیٹا ہے دونوں واپس ہو گئے، کیونکہ اس کے بڑے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ بری طریقے سے زخمی تھا. اس کو واپس شال لے کے آئے تھے، تو اس کے بعد وہ ادھر ہی رہ گئے. تو ان کے ساتھ میں آ گئی یہاں پہ. شال سے لے کر اسلام آباد تک ہمیں یعنی کہ ریاست کی طرف سے کافی رکاوٹیں اور کافی مصیبتیں سامنے آئی، لیکن ہم نے جو پرامن احتجاج کا ریکارڈ کروانے کے لیے اسلام آباد آئے تھے، ہم بالکل پرامن تھے. ہم نے بولا تم ہم کو جتنا بھی روکو گے، ٹوکو گے، مارو گے، ہم بالکل پیچھے نہیں ہٹیں گے. کیونکہ پرامن احتجاج تو آپ لوگوں کا جمہوری حق ہے، تو پھر کیوں آپ لوگوں کو روکا جا رہا تھا اور تشدد کیا؟ بس وہی شاید اس وجہ سے کہ ہم بلوچ ہیں، اسی وجہ سے. حالانکہ ہم نے اس طرح کی کوئی کام ہی نہیں کیا ہو جس میں وہ پرامن نظر نہ آئیں. ہر جگہ انہوں نے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی، لیکن پھر بھی ہم پرامن رہے. جیسے ہی میں پہلی دفعہ اسلام آباد آ گئی ہوں، جیسے ہی ہم اسلام آباد پہنچ گئے ٹول پلازے کے اس طرف، جیسے ہی ہم انٹر ہو گئے تو اسلام آباد والوں کی میں بہت شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں. انہوں نے بہت اچھے طریقے سے جو ہے ہماری استقبال کیا. اس طرح کا استقبال شاید زندگی میں پہلی بار میں نے دیکھی ہو، اور وہ استقبال ان کے جو پولیس والوں نے کیا، اس طرح کی شاندار استقبال میں نے کسی اور جگہ پہ نہیں دیکھی ہے. اور استقبال کچھ یوں طرح کی تھی. جب ہمیں روکا گیا سڑک پہ، ہم آ رہے تھے اسی کیمپ میں، پریس کلب میں پہلے سے ہی 25 دن کا کیمپ لگا ہوا تھا. یہاں پہ ہماری پہلے مائیں اور بہنیں بیٹھی ہوئی تھی. ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمیں بس یہاں تک جانے دو. تو پولیس والوں نے ہمارے ویگن کے جو چابیاں ہیں وہ لے لی اپنے قبضے میں. تو جو ہماری ہمیں لیڈ کر رہی ہے ہماری ڈاکٹر صاحبہ، ڈاکٹر مارنگ بلوچ، تو ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے بولا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ بوڑھی مائیں، بوڑھے والدین ہیں، چھوٹے بچے ہیں، شیرخوار بچے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. یہ اتنی ٹھنڈ ہے، آپ ہمیں آگے جانے دیں. تو انہوں نے ہمیں جانے نہیں دیا. تو پھر ہم نے یہ سوچ لیا، یہ مشورہ کر لیا کہ ہم ادھر ہی آگ جلا کے اسی سڑک پہ بیٹھیں گے، کیونکہ ہم تو عادت تھے اپنے پیاروں کی بازیابی کے لیے. ہم نے 52 ڈیز کوئٹہ ریڈ زون میں بھی دھرنا دیا تھا. تو شازیہ مری اور رانا ثناء اللہ نے ہمیں یہ کہہ کر وہاں سے اٹھایا تھا، جھوٹی تسلیاں دے کر وہاں سے اٹھایا تھا کہ آپ لوگ جیسے یہاں سے اٹھو گے، آپ 3 مہینے کے اندر آپ لوگوں کے جتنے لاپتہ بھائی ہیں وہ منظر عام پر آئیں گے، یا پھر ان کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل دیا جائے گا. اس واقعے کو ابھی 1 سال مکمل ہو چکا ہے. ہمیں اس کے بدلے میں لاش تحفے میں ملے، لیکن ان کی کوئی بھی ڈیٹیل ہمیں نہیں ملی. پھر جب ہم وہاں سڑک پر بیٹھ گئے، پرامن طریقے سے بیٹھ گئے اور ہم نے آگ جلایا. جو ہماری بوڑھی عورتیں ہیں بہت تھک چکی تھی. آپ کو پتہ ہے کوئٹہ اور اسلام آباد کا راستہ کتنا لمبا ہے. کولو کی طرف سے یوں کر کے جب ہم آئے تھے، وہاں پہ ہمارے بلوچوں نے ہمارا بہت شاندار استقبال کیا. ان کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. اور جب ہم یہاں پہ بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد یہاں کے جو ہمارے ماں بہنیں، ان کو پتہ چلا کہ جو ہمارے وہاں کے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، اور یہاں سے آدھے ہمیں ویلکم کرنے کے لیے بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے یہاں پہ اتنا زیادہ تشدد کیا. ہمارے جو اسٹوڈنٹ تھے جو یونیورسٹی سے آئے ہوئے تھے، ظاہر ہے ان کے اپنے بلوچ بھائی ان میں شامل تھے، ان کے اپنے بلوچ کزنیں ان میں شامل تھے، وہ ان کے ویلکم کے لیے آئے تھے یہاں پہ. انہوں نے ان پہ اتنا تشدد کیا، ایسے لاٹھی چارج کی، میرے خیال سے آپ لوگوں نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہوگا. ان پہ واٹر کین بھی لگایا گیا، ان پہ جو ہے آنسو گیس شیلنگ بھی کیا گیا، اور ان کو ایک ایک کر کے گرفتار کیا گیا. تقریباً 150 سے زائد ہمارے بھائی ابھی تک لاپتہ ہے. ان میں سے کسی کے نام لسٹ میں ہیں، اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں. ان میں ایک جو ہے ڈاکٹر ظہیر بلوچ ہے، جو
میرا اپنا کزن ہے پنجگور کا رہائشی ہے, دوسرا جو ہے نورخان بلوچ ہے وہ بھی نول یونیورسٹی کا طالب علم ہے. پھر جب یہاں انہوں نے کام ختم کیا, ان کو مار کے یہ پورا کیمپ گرا کے پوری جگہ صاف کر کے یہ ساری جو فورس ہے جو یہاں سے آ کے وہیں پہ ہم پہ ٹوٹ پڑ گئے. جیسے ہی آ گئے انہوں نے ایسے لاٹیاں برسانے شروع کر دی, میں تو خود حیران ہو گئی. ایک ایک کر کے بھائیوں کو ایسے لاتوں سے لاٹھیوں سے ایسے مار رہے تھے, کوئی کسی جانور کو اسی طرح نہیں مارتا. چھوٹے چھوٹے بچوں کو, بوڑھی عورتوں کو کیسے گھسیٹ رہے تھے, ان کے کپڑے سارے پھٹ رہے تھے, ان کے دوپٹے سارے گر رہے تھے. میرا جو بیٹا ہے چھوٹا, بدترین تشدد کیا گیا آپ لوگوں؟ جی بدترین سے بدترین اس طرح کی تشدد اگر ہمارے سامنے تھانے میں پولیس والے اس طرح کے تشدد کرتے ہیں تو ٹارچر سیلوں میں جو بند ہیں ہمارے بھائی 11 سالوں میں, ابھی ظہیر احمد کو 9 سال ہوئے ہیں, تو 9 سال کے اندر جو ہمارے سامنے نہیں ہے تو پھر ٹارچر سیلوں میں ان کے ساتھ کیا تشدد کیا جا سکتا ہے. جب سامنے جب اس کی آپ نے سنی تھی کہ اس نے بولا کہ وداؤٹ کپڑوں کے ساتھ جو عورت نے جو غلاظت کی تھی وہاں پہ, میرا جو بیٹا ہے 11 سال کا علی شیر ان کے ساتھ تھی. میں تو گرفتار نہیں ہوئی تھی کیونکہ میرے ساتھ ایک میرا بھائی تھا, اس کو بہت زیادہ انہوں نے مارا تھا, وہ بہت زخمی تھا. میں نے اس کو نہیں چھوڑا. ایک وہ جو آپ دیکھ رہے ہو معذور بھائی جو ہمارے ساتھ شامل ہے, میں اس کو نہیں چھوڑ رہی تھی. رات 5 بجے تک اسی سردی میں ہم بیٹھے رہے. اس کے بعد میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ میں بیان نہیں کر سکتی. ایک تو میں پریشان تھی کہ ہم تینوں کو اکیلے چھوڑ کے چلے گئے اور اوپر سے ہمیں کوئی لے جانے والا نہیں ہے اور مجھے کوئی واقفیت نہیں ہے کہ میں کسی کو فون کروں. ہمارے فون سیلز بھی سارے وہ لے گئے, ہمارے بھائیوں کے موٹر سائیکل بھی وہ اپنے ساتھ لے گئے, لیپ ٹاپ وغیرہ ہر چیز وہ لے گئی. پھر جب میں نے دیکھا کہ میں نے جب نظریں دہرائے تو میرا ایک بھائی یہ زبردستی گھسیٹتے ہوئے لے کے جا رہے تھے, اس کو میں نے زبردستی ان کے ہاتھوں سے چھڑوایا. میں نے بولا بھائی خدا کو مانو, ان معذوروں کے لیے اس بھائی کو تو معذوروں کو بھی نہیں چھوڑا. میں نے بولا اس کو تو چھوڑو میرے پاس, کم از کم کہ تک یہ معذوروں کی مدد کریں, اس کو بھی تک ہم گاڑی میں بٹھائیں. تب پتہ نہیں کسی کے دل میں تھوڑا ترس آیا, اس نے ہمارے بھائی کو چھوڑا. پھر ہم نے ٹیکسی کی, رات 5 بجے ہم وہاں پہ پہنچ گئے. جو میرا 11 سال کا بچہ تھا اس کا پہلے سے پیر کا آپریشن ہوا تھا, اس نے اسی پیر کو ایسے ٹارگٹ کیا ہے, اس پہ ایسے لاٹیاں مارے ہیں, اس کے سر میں ہیلمٹ مارا ہے. 2 دفعہ وہ بے ہوش ہو گئی. پھر جب تیسری دفعہ وہ جیل میں بے ہوش ہو گیا تھا تو اس کو لے کے آئے فیمز ہاسپٹل میں. تو فیمز ہاسپٹل والوں نے بولے اس کی حالت کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہے. جب میں نے اس کو فیس بک میں دیکھا تو میں دوڑتی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس آئی, تو وہاں پہ اس کے پپو اس کے ساتھ تھی اور ایک دوسری لڑکی اس کے ساتھ تھی. تو جب میں وہاں پہ پہنچ گئی تو انہوں نے مجھے بولا تھا کہ اس کو ایڈمٹ کرنا پڑے گا کیونکہ اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے. پولیس والے بھی ان کے ساتھ تھے. میں نے بولا ابھی ضرورت نہیں ہے, میں اپنے بیٹے کے ڈرپ نکال کے اس کو واپس لے کے آئی. یہ تھے ان کے مطالبات. تو اور بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ ان کے کیا مطالبات ہیں اور ان کو تربت سے یہاں تک اسلام آباد تک جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, تو اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں.